अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, जैसे मार्च का महीना आ गया है और ख़वातीन का आलमी दिन जो है 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन उससे पहले जैसे कल 6 मार्च थी तो कल भी जो है F9 पार्क में जो ख़वातीन की एक रैली निकाली गई, एक जलसा हुआ जिसमें जो है ख़वातीन ने कुछ खिताब किए, कुछ स्लोगन्स जो डिफरेंट हमेशा उठाए हुए होते हैं वो उठाए हुए थे। तो उसमें जाने का तो इत्फाक नहीं हुआ, लेकिन चंद ख़वातीन सहाफ़ी एक महफ़िल में बैठी हुई थी जहाँ मैं भी मौजूद थी, और चाय की महफ़िल में ये बात हमने डिस्कस की कि जो ख़वातीन का मार्च है इस बार इसको मीडिया ने इतनी कवरेज नहीं दी। हालांकि कल F9 पार्क में अच्छे खासे लोग थे, उस तरह से हमें हेडलाइंस की जीनत बनता हुआ नज़र नहीं है। सिर्फ एक दो जगह पे कहीं थोड़ा बहुत सुना, लेकिन उस तरह से हाईलाइट नहीं मिली जिस तरह से हमेशा से मिलती है। तो क्या वाकई मीडिया को भी कहीं लगने लग गया है कि ये जो ख़वातीन मार्च है, जो ख़वातीन जो हैं अपने स्लोगन उठा के आती हैं, जो अपने मसाइल बयान करती हैं मार्च में, ये हमारे मसाइल नहीं हैं? तो अगर मैं कहूँ तमाम बात का लुब्बे लबाब एक लाइन में अगर आपको बताऊँ तो हमारा यही था कि ख़वातीन मार्च, औरतों को हक़ होना चाहिए, जमहूरी मुल्क में आप अपने राइट्स लेने के लिए एहतजाज कर सकती हैं, लेकिन जो बोलने का तरीका है, जो बातें हैं उनकी, जो उन्होंने बैनर उठाए हुए होते हैं वो सरासर गलत हैं, वो हमारी अक्कासी नहीं करती। चंद मुट्ठी भर ख़वातीन, सॉरी टू से, वो हमारी तमाम ख़वातीन के मुंह पर एक तमाचा मारती हैं कि जब वो ऐसे स्लोगन लेके 8 मार्च को निकलती हैं। तो अभी फिर कल 8 मार्च है, तो जाहिर है 8 मार्च को तो हमेशा से है कि ये 2018 से ये मुहिम चली थी कि मीटू के नाम से शुरू हुई और फिर जो है 3-4 साल से इतना ज़ोर पकड़ा। कहते हैं कोई भी बेहयाई का काम हो, फहाशी का काम हो, उसको बढ़ाने में ये टाइम, फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और इसी तरह इसके साथ हुआ कि कुछ बैरूनी ताकतें इसमें मुलविस थी और यूँ बढ़ता बढ़ता ये 8 मार्च जो है एक बड़ा ताकतवर दिन बन गया, और इस तरह के लोगों को इंतज़ार होने लग गया, मीडिया को इंतज़ार होता था कवरेज के लिए कि जाएंगे और इस तरह के स्लोगन्स होंगे, रेटिंग्स आएगी, वीडियोस बिकेंगी, व्यूज़ आएंगे, डिफरेंट कंट्रोवर्शियल बातें करते थे। तो इस बार जो है 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन तो मनाया जाएगा, ज़ाहिर है एक हम दिन तो इसको नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ मुश्किलात का शिकार है। जो हमारे वज़ीर हैं मज़हबी अमूर के नूरुल हक कादरी, उन्होंने जो है फरवरी में ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक ख़त लिखा था कि इस बार जो है 8 मार्च को ख़वातीन को दिन मनाने की तो इजाज़त दी जाए, लेकिन कुछ जो स्लोगन्स होते हैं, कुछ बातें हैं, कुछ इक़दार हैं, जो इखलाकी इक़दार हैं, कुछ मजहबी रवायात हैं, उनको तोड़ने की इजाज़त ना दी जाए, किसी खातून के हिजाब का मजाक उड़ाने की इजाज़त ना दी जाए। जो ख़वातीन इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं उनका ये मजाक उड़ाती हैं, तो ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है, इस पर जो है नज़रसानी की जाए। तो इसके बाद जो है औरत मार्च वाली जो ख़वातीन हैं, आंटियाँ हैं, वो जाग गई लिबरल्स, उन्होंने कहा कि ये तो हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश है। हालांकि बात का गलत मतलब लिया था, ये बात उनकी बिल्कुल ठीक थी कि कुछ एहतियाती तदाबीर उन्होंने बताई थी कि अपना लेनी चाहिए हुकूमत को पहले ही, वरना ये हमेशा से जो है जैसे कंट्रोवर्शियल रहती हैं, ये ऐसे ही वो लेके स्लोगन्स लेके रोड्स पर आ जाएंगी और जितनी ये बेहयाई फैला सकती हैं फैलाएंगी। तो इस पर जो है हुकूमत ने ऐसे कोई एक्शन नहीं लिया था, ये नहीं कहा था कि औरत मार्च नहीं होगा। कुछ खबरें आती रही कि औरत मार्च नहीं होगा, इस बार जो है पाबंदी है, जगह नहीं मिलेगी। जगह के बारे में ये आया है कि इनको ये कहा गया कि प्रेस क्लब के सामने आप एहतजाज नहीं कर सकती, कुछ पहले जो है वहाँ पर ऐसी गैदरिंग्स हैं, सिक्योरिटी इशूज़ हो सकते हैं। फिर उसके बाद डी चौक पर भी हमेशा करती हैं, प्रेस क्लब से वाक करते करते डी चौक पर पहुंच जाती हैं। डी चौक पर भी इजाज़त नहीं मिलेगी क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है अपना अवामी मार्च लेकर जो है 8 मार्च को जो है कल डी चौक पहुंचेंगी। तो इस वजह से जो है इनको जगह कोई और मतबादल दी जा सकती है, लेकिन जो ये लिबरल्स आंटियां हैं इनको ये बात हजम नहीं हुई कि हमें कोई और जगह दी जाए। इनको यही है कि हमें प्रेस क्लब के सामने करने दिया जाए, डी चौक के सामने करने दिया जाए, क्योंकि जाहिर है जब आपने बेहयाई फैलानी है, कोई घटिया बातें करनी है, तो उसके लिए कोई बड़ा चौक चौराहा ही होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा लोग इनको सुन सकें। तो ये जो है आज हाई कोर्ट में इन्होंने अपील की कि जो है हमें जगह नहीं दी जा रही, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो DC हमजा शफ़क़ात को जो हाई कोर्ट ने आज 4 बजे तलब किया, और जब DC हमजा शफ़क़ात को तलब किया गया तो उन्होंने यही कहा कि हमने इनको रोका नहीं है कि आप जो है एहतजाज ना करें, बल्कि ये कहा कि कोई और मतबादल जगह दे देंगे, आप वहाँ जाके जो है एहतजाज कर लें, क्योंकि सिक्योरिटी इशूज़ हो सकते हैं, पहले ही वहाँ 2-3 गैदरिंग्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने इनको रोका है, और अगर ये वहाँ पे करती हैं कुछ सिक्योरिटी इशूज़ हो सकते हैं। लेकिन उन आंटी का क्या कहना है कि जो उनकी तर्जुमानी कर रही हैं औरत मार्च की, कि वो कहती हैं कि जो मर्जी कर लें, हम तो कल निकलेंगे। तो सुनिए वो क्या कहती हैं। जिस भी किस्म की सज़ाओं की वो यकीनी सज़ाएं हों, वो टाइम पे मिल जाए। यहाँ पे तो सज़ा वो अनाउंस तो कर देते हैं, लेकिन देखिए आप कैपिटल पनिशमेंट की आप क्या बात करें। कुरतुलैन ये जो बलोच थी, ठीक है, कुरतुलैन बलोच जो थी, उस कंदील बलोच का कातिल, उसको नहीं सज़ा मिली थी, वो छूट नहीं गया। यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं सज़ाएं। बात हमारा तो यही, हम तो ये ना जो सज़ा मिलती है उसको इम्प्लीमेंट करें आप। लेकिन इस वक्त हमारा जो मसला है वो ये है कि स्टेट को हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि ये वर्किंग औरतें हैं, हम सब टैक्स पेयर्स हैं।
ہمارا بھی انہی سڑکوں پہ اتنا ہی حق ہے جتنا دوسری ریلیجس آؤٹ فٹس کا ہے. اگر وہ وہاں پہ آ سکتے ہیں, ان کو وہاں پہ اسمبل ہونے کا, انہوں نے ان کو نہیں کہا کہ آپ وہاں سے جائیں, یہ ہمیں ہٹا رہے ہیں کیوں؟ لیکن میم سوال یہ ہے کہ اگر اس میں کیا حرج ہے کہ اگر آپ کو متبادل جگہ جو آفر کر رہے ہیں ڈی سی صاحب, اور وہ آپ کو سیکیورٹی فراہم کرنے کی بھی یقین دہانی کرا رہے ہیں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ بات اس کی ہے ہی نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, بات اصل میں کیا ہے, وہ پریس کلب ہے, 3 سال سے ہم وہیں پہ ہی اپنا مارچ کرتے ہیں. وہ ایک پبلک اینڈ پولیٹیکل اسپیس ہے, وہ ایک اسٹریٹجک اسپیس ہے, اور ہم وہاں پہ اپنا جلسہ اور اپنا پروگرام کرنا چاہتے ہیں. ہم کیوں پارکوں تک محدود ہوں؟ میں وہی کہہ رہی ہوں کہ آج ہمیں کہیں گے کہ پارکوں میں جائیں, کل کو کہیں گے گھروں سے بیٹھ کے مارچ کریں. ہم کیا اسی طرح سے اپنا پولیٹیکل اسپیس چھوڑتے چلے جائیں گے؟ ہم کب تک ان کی یہ بات سنیں گے کہ ہمیں آج آپ کو نہیں ہم دیں گے, ہم آپ کو کل نہیں دیں گے, ہم آپ کو یہ کریں گے؟ ہم سے کس طرح کی نیگوسیشن کر رہے ہیں؟ میڈم آخر میں ایک سوال کا جواب دے دیجیے کہ لاہور چیپٹر نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سزائے موت ختم کر دی جائے. آپ کیا سمجھتی ہیں ظاہر جعفر کو جو نور مقدم کا قاتل ہے اس کو سزائے موت پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے یا نہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ ہماری یہ رائے ہے کہ ظاہر جعفر جیسے بندے کو ایک بار بھی نہیں 10 بار بھی اگر سزائے موت ملے تو بالکل بجا ہوگی. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. تو ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ کیا ان کا عزم ہے کہ جو بھی مرضی کر لیں ہم نکلیں گے. یہ تو آج ہمیں پارکوں تک محدود کر رہے ہیں, کل کو گھروں سے کہیں گے. تو اگر پارکوں تک محدود کر رہے ہیں تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ جو بات کہہ رہی ہیں, جو آپ سلوگن اٹھا کے نکلتی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں, اور جو آپ رائٹس کی بات کرتی ہیں, مجھے نہیں لگتا کہ ایز اے خاتون اگر میں بات کروں کہ پاکستان میں عورت آزاد نہیں ہے. پاکستان میں عورت آزاد بھی ہے. اگر ہر جگہ کی بات کی جائے, پارلیمنٹ میں عورت بیٹھی ہے, ہماری خاتون جج ہیں, اور کھلاڑیوں میں اگر بات کریں خواتین کھلاڑی ہیں, کہ کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے. ڈراموں میں عورتیں کام کرتی ہیں, فلموں میں کام کرتی ہیں, گانے گاتی ہیں. کون سی ایسی فیلڈ ہے جہاں پر عورت نہیں ہے؟ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ایک نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی, آپ جو مرضی کر لیں, ہم اس نعرے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو پھر میرا جسم میری مرضی کے نعرے سے یہی بات سمجھ آتی ہے, یہ چاہتی ہیں کہ مادر پیدر آزاد معاشرہ ہو. یہ گھر کو رات 12 بجے آئے, 1 بجے آئے, شراب میں دھوت آئے, آدھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں, نہ پہنے ہوئے ہوں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. کیونکہ پچھلے سال جو ہے مجھے عورت مارچ میں جانے کا اتفاق بھی ہوا, اور کچھ خواتین سے میں نے بات بھی کی, حالانکہ 16-17 سال کی بچیاں بھی وہاں پر آئی ہوئی تھی. ان کا بھی یہی کہنا تھا. میں نے پوچھا کہ آپ کیوں آئی ہیں, ابھی تو آپ بہت چھوٹی ہیں, آپ کو کون سے ایسے مسئلے مسائل ہیں جو آپ کو یہاں تک آنا پڑا ہے لینے کے لیے؟ ان کا کہنا تھا کہ ایک سرٹن ایج کے بعد, ہم مغرب کے بعد گھر سے نہیں نکل سکتے, ہاسٹل کے دروازے 6 بجے بند کر دیے جاتے ہیں, تو یہ آزادی لینے کے لیے, یہ والے مسئلے مسائل حل کرانے کے لیے وہ روڈز پر آتی ہیں. ان کے معاشرے میں بے حیائی جو تھوڑی بہت رہ گئی, اخلاقی اقدار کا جو لوگ خیال کرتے ہیں, وہ چاہتی ہیں بالکل ختم ہو جائے, مادر پیدر آزاد معاشرہ ہو. جو اس کے باپ کا کلچر ہے, جو ماں کی گود سے تربیت ہے, اس کو جو ہے ہم چراہوں پر لا کر اس طرح ذلیل کریں کہ یہ ساری خواتین پر بات آتی ہے. اور اگر کوئی مرد یا عورت ان کو تھوڑا سا لیکچر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جو ہے لبرلز جو ہیں یہ غلط کر رہی ہیں, تو پھر یہ کہتی ہیں یہ تو تبلیغی جماعت سے ہے, یہ تو کن ذہن ہے, تنگ ذہن ہے, یہ تو کہیں تبلیغی جماعت سے بھی اٹھ کے آیا ہے, رائیونٹ سے آیا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ عورت کو کون سے. میرا خیال سے اسلام نے جتنے عورت کو حقوق دیے ہوتے ہیں تو شاید دنیا کے کسی مذہب میں موجود نہیں ہے. اور جن طاقتوں کے پیچھے آپ لڑ رہی ہیں, جہاں سے آپ کے ظاہرہ فنڈز آتے ہیں, پاکستان سے تو آپ کو فنڈ نہیں ملتے, کیونکہ آپ نے ہمیشہ غیر ملکی جو ہے, پچھلی دفعہ جو ہے غیر ملکی جھنڈے آپ نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, اور تو اس میں بھی کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ اگر غیر ملکی جھنڈا پکڑتی ہیں, ان کی نمائندگی کرتی ہیں, تو ظاہر ہے نمائندگی بھی اسی لیے کرتی ہیں کہ وہاں سے آپ کو کچھ نوٹ ملتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کل یہ احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہوگا تو صحیح, ظاہر ہے جب انہوں نے کہہ دیا واشگف الفاظ میں جو مرضی کر لیں ہم لے کے نکلیں گے, اور سیکورٹی ایشوز بھی جو مرضی ہیں, ہم یہ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم احتجاج نہ نکالیں. ٹھیک ہے, آپ 8 مارچ کو خواتین کا ایک عالمی دن ہوتا ہے, منانا چاہیے, لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس طرح کے سلوگن سے منائیں جو ہماری کلچر کی کہیں بھی نمائندگی نہیں کرتے. تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں, اور اگر کہیں پہ حکومت یا کوئی مذہبی اسکالر آ کے اس بات کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ ہماری یہ بات غلط تھی, ہم اس طرح سے کرنا چاہتے تھے, لیکن اس کو بھی یہ آڑے ہاتھوں لیتی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ ہمارے حقوق دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جمہوری ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. تو جمہوری ملکوں میں اتنی مادر پیدر آزاد معاشرہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا جو دل کرتا ہے آپ کریں گی. تو میڈیا خیر اب ظاہرہ کل کو ان کو کوریج دے گا, اور دینی بھی چاہیے. پتہ بھی چلنا چاہیے کہ مٹھی بھر خواتین کے عزائم کیا ہیں, مٹھی بھر خواتین چاہتی کیا ہیں اس معاشرے سے, سوسائٹی سے. تو میرا خیال ہے میرے اپنے گھر والوں سے اگر کسی باپ بھائی سے یہ پوچھ کے نکلتی ہوں گی, وہ تو ان کو نکلنے نہیں دیتے ہوں گے. یہ خود ہی گھر سے چھوڑے ہوئی ہوتی ہیں, باپ بھائی کو چھوڑ کے آ جاتی ہیں, نہ کوئی گھر ہوتا ہے نہ باہر ہوتا ہے, اور آ کے لوگوں کو جو ہے گمراہ کرتی ہیں. اور کچھ کچی آبادی کی خواتین بھی ہوتی ہیں جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ہر خواتین کی نمائندگی کرتی ہیں. کچی آبادی والی بھی موجود ہیں, گاؤں والی بھی موجود ہیں, کام والیاں موجود ہیں. اگر کچی آبادی والی سے بات کی جائے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے ہم تو اپنی دہاڑی لگانے آئے ہیں. تو یہیں سے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہماری نمائندگی نہیں کرتی. وہ بیچاری ان کو ایک ٹائم کا کھانے کا لالچ دے کے یہ وہاں پر ان کو بٹھا لیتی ہیں. تو یہ کہتی ہیں کہ پھر ہر طبقے کی عورت
وقت موجود ہے، لیکن ایز اے خاتون، پاکستانی خاتون ہوتے ہوئے، ایک اسلامی مذہب سے تعلق رکھتے ہوئے، مجھے نہیں لگتا کہ اسلام نے ہمیں کوئی آزادی نہیں دی یا ہمارے پاکستان نے کوئی آزادی نہیں دی۔ اگر میں آج یہاں پر کھڑی ہوں ایز اے صحافی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہوں، تو اس میں بھی میرے ماں باپ کا ٹرسٹ، آزادی اور وہ شامل تھا کہ میری بھی مرضی شامل ہوگی، جہاں میں وہ جو کرنا چاہوں گی مجھے کرنے دیا جائے گا۔ اور میرا خیال سے 90% خواتین جو ہے میری اس بات سے ریلیٹ کریں گی کہ ہمارے پاکستان میں خواتین کے وہ مسائل نہیں ہیں جو یہ لے کے نکلتی۔ ہاں کچھ مسائل ایسے ہیں جیسے جائیداد میں حق نہیں دیا جاتا، کچھ جگہوں پر پسند کی شادی پر پابندی ہے، غیرت کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے۔ یہ 2-4 مسائل ایسے ہیں جن پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، مل کر راستہ نکالنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ خواتین واقعی چاہتی ہیں کہ پاکستان کی خواتین کے مسائل حل ہوں تو ان کو مل بیٹھنا ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ جو درمیانی راستہ نکالیں، معاشرے کو شدت پسندی کی طرف نہ لے کے جائیں، اور ان چند خواتین یہ آ کے جو ہے، پھر میں بار بار کہوں گی، جو لڑکیاں عزت سے اپنا کام کر رہی ہیں، جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں، پاکستان کا نام روشن کروں، ان کے لیے بھی کہیں نہ کہیں یہ راہ میں دیوار بنتی ہیں۔ کیونکہ ہر والدین کو یا بڑوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے بھی اپنی بیٹی کو پڑھا دی، یہ تھوڑی سی آزادی دی، تو کل کو تو یہ بھی چوک چراہے میں جا کے کہے گی مجھے آزادی زیادہ پڑھانے کا نتیجہ یہ ہوا۔ تو خدا را ان لڑکیوں کے لیے زندگیاں مت تنگ کریں، اور یہ جو آپ اتنے کھلے الفاظ میں بار بار آ کے جو سلوگن اٹھاتی ہیں ان پر بھی ذرا نظر ثانی کیجیے کہ جو آپ نے سلوگن اٹھائے ہوئے کسی اخلاقی اقدار کا اگر خیال کریں، اور اخلاقی اگر اقدار آپ کے اندر ہیں تو ذرا سوچنا بیٹھ کے کہ یہ جو ہم نے سلوگن اٹھائے ہوئے کہیں بھی آپ کے حقوق کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ آپ کو یہ حقوق چاہیے کہ کھانا گرم کر لو، خود موزے اپنے خود ڈھونڈ لو، میرا جسم میری مرضی۔ تو خدا کا واسطہ ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہاں پر وہ والا کلچر آ جائے جو آپ چاہتی ہیں، وہ میرا خیال سے ہم یہاں پر کبھی بھی نہیں آنے دیں گے، اور کوئی پاکستانی بھی نہیں آنے دے گا۔ جہاں پاکستان کے کلچر کی، پاکستان کی روایات کی اور پاکستان کے امن کی بات ہوتی ہے، وہاں پر ہم تمام پاکستانی ایسے ہوتے ہیں۔ چند شدت پسند لوگوں کے ہاتھوں اس طرح ہم اپنے ملک کو برباد نہیں ہونے دیں گے کہ آپ چوک چراہے پر آ کے یا آپ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں کہ آپ نے میرے ملک کی عورتوں کی عزت کا جنازہ نکال دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔